بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان اختار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 9 میں موجود صفحہ نمبر 122 پر ٹاپک پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات. اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے 1 تا 4 تک پڑھی تھیں. اس ویڈیو میں 5 تا 10 مکمل خصوصیات آج ہم نے نیکسٹ کمپلیٹ کرنی ہے، مکمل کرنی ہے، پڑھنی ہے. نمبر 5 ہے لباس، ڈریس. پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں. پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار، قمیص اور پگڑی استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ قمیص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم قمیض بولتے ہیں، غلط ہے، عربی کا لفظ ہے یہ، تو اس میں قمیص ہی ہے، قمیض نہیں ہے. عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں. شہری علاقوں میں شلوار، قمیص، پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا رواج ہے. صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے. عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں. شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے میلے اور عرس، فیئرز اینڈ عرسز. پاکستان بھر میں بے شمار بہت سے میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں. یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی منظر کشی کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار لاہور میں ہے. حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک پتن میں ہے. حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، جن کا مزار ملتان شریف میں ہے. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار بھی ملتان میں ہی ہے. حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میلہ چراغاں بہت ہی مشہور ہے چراغاں کرنے کے حوالے سے. حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہیں. سبی کا میلہ جو ہے یہ 1885 میں ہوا تھا. سبی جو ہے وہ بلوچستان کا شہر ہے. ہر سال یہاں میلہ منایا جاتا ہے. سبی میلے کا جو مقصد تھا وہ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی بنانا تھا. تو اس میلے کو سبی میلہ مویشیاں و اسپاں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میلے میں مختلف پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے. آتش بازی اور میوزیکل اور کلچرل شو منعقد کیے جاتے ہیں. تو سبی کا سالانہ میلہ بھی قابل ذکر ہیں. نیکسٹ ہے کھیل، اسپورٹس. پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کروائے جاتے ہیں. گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے مذہبی تہوار، ریلیجیس فیسٹیولز. پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے الحمدللہ، اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش، جوش اور ولولے سے مناتے ہیں. یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں. اس کے علاوہ یوم عاشوراء 10 محرم بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے.
نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ نیکسٹ ہے رسم و رواج، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے اس موقع کی مناسبت سے وہ مختلف قسم کے رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نیچے یہاں تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کے اندر یہ تصویر نہیں ہے، میں نے خود اس میں ایڈ کی ہے۔ تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ بفضل تعالی یعنی اللہ تعالی کے کرم سے مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی، لفظ کیا ہے؟ متوفی، متوفی نہیں ہے، متوفی لفظ ہے، یعنی وفات پا جانے والا مرحوم کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یعنی اس مرحوم کو ہم کچھ بھی پڑھ کر، دعا کر کے، سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص، قرآن مجید، مختلف قسم کی جو ہے اوراد وغیرہ پڑھ کر اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات کی رسمیں ادا کریں۔ جی آخری ہے مختلف فنون، ڈیفرنٹ آرٹس۔ کراچی میں مزار قائد، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور واپڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، مسجد مہابت خان اور قلعہ بالا حصار، پشاور میں قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ زیارت اور قلعات کا قلعہ، قلعات میں اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے، پاکستان کی سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ رغبت لگاؤ، کشش کا مطلب ہوتا ہے رغبت لگاؤ۔ پاکستان میں دستکاریوں یعنی ہاتھ سے کیے جانے والے کاموں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مصوری یعنی تصویریں بنانا، منظر کشی کرنا کا فن بڑا منفرد، جداگانہ اور ملک کی شناخت یعنی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ خطاطی کے فن میں بھی، خطاطی کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا ہنر، فن خوشنویسی یعنی خوبصورت انداز میں اچھے طریقے سے لکھنے کا فن۔ آپ نیچے یہاں پک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار یعنی عظیم کارنامے تخلیق کیے ہیں، بنائے ہیں۔ مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے کا مطلب ہوتا ہے تحریری نمونے یا پھر کسی کی تخلیقی نمونے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پاکستان کی ثقافت کا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ نے پاکستانی ثقافت کی 5ویں خصوصیات سے لے کر 10ویں خصوصیات تک آپ نے اسے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ یہی آپ کی ڈائری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔